کیا مجھے دوبارہ بات کرنی چاہیے یا اس بار خود کو روک لینا چاہیے؟ ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا اور اس کے بالوں کو چھو کر گزر گیا، جیسے کوئی خاموش جواب دے رہا ہو، مگر وہ جواب کیا تھا؟ یہ اب بھی ایک راز تھا۔ لاہور کی صبح آہستہ آہستہ اپنی روشنی پھیلا رہی تھی، مگر عائشہ کی رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی ساری رات سوچتی رہی تھی، کبھی فون کی اس سکرین کو دیکھتی جہاں ماضی کا ایک نام بار بار اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، اور کبھی اس چہرے کو یاد کرتی جو کل اس کے دروازے پر کھڑا تھا، خاموش مگر سچا، جیسے کوئی نیا آغاز اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ ایک طرف وہ یادیں تھیں جو اس نے کبھی سچ سمجھ کر اپنے دل میں بسائی تھی، وہ لمحے تھے جو اسے آج بھی مسکرا دیتے تھے اور کبھی رلا دیتے تھے، اور دوسری طرف ایک نیا احساس تھا جو ابھی مکمل نہیں تھا، مگر اس میں سکون تھا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی دعویٰ نہیں تھا، بس ایک نرمی تھی۔ صبح کے وقت زینب جاگی تو اس نے عائشہ کو اسی حالت میں پایا۔ تم نے سوئی نہیں؟ اس نے فکر سے پوچھا۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ نیند تو آئی تھی مگر دل جاگتا رہا۔ زینب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے مگر ضروری بھی، عائشہ نے آہستہ سے کہا۔ اگر دونوں راستے مختلف ہوں تو؟ زینب نے نرمی سے جواب دیا۔ پھر بھی راستہ تو چننا ہے جہاں تم خود کو نہ کھو۔ یہ بات عائشہ کے دل میں اتر گئی، جیسے اسے اپنے سوال کا آدھا جواب مل گیا ہو۔ دفتر جاتے ہوئے وہ خاموش تھی، مگر اس کے اندر ایک فیصلہ آہستہ آہستہ شکل لے رہا تھا۔ آج وہ بھاگنا نہیں چاہتی تھی، نہ ماضی سے اور نہ حال سے، بلکہ دونوں کا سامنا کرنا چاہتی تھی۔ دفتر پہنچ کر اس کی نظر بے اختیار اسے ڈھونڈنے لگی، اور کچھ ہی دیر بعد وہ سامنے آ گیا، لاہور والا حارث۔ اس نے عائشہ کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ کل کی بات کے لیے معذرت، شاید مجھے انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی، کوئی جلدی نہیں، کوئی دباؤ نہیں۔ عائشہ نے پہلی بار سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، شاید کل کا وقت ہی ایسا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک مختصر سی خاموشی آئی، مگر اس خاموشی میں بھی ایک سمجھ تھی، جیسے دونوں بغیر کہے بہت کچھ سمجھ رہے ہوں۔ دوپہر کے وقت وہ زینب اور سارہ کے ساتھ بیٹھی، مگر آج اس نے ایک مختلف بات کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ماضی کو واپس نہیں آنے دوں گی، زینب نے مسکرا کر کہا۔ یہی سب سے مشکل اور سب سے درست فیصلہ ہوتا ہے، سارہ نے نرمی سے کہا، اور یہی تمہیں آگے لے جائے گا۔ مگر زندگی کبھی اتنی سیدھی نہیں ہوتی۔ شام کے وقت جب وہ کمرے میں واپس آئی تو اس کا فون بجا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر فون اٹھایا۔ السلام علیکم، دوسری طرف سے آواز آئی۔ عائشہ، کیا ہم ایک بار مل سکتے ہیں؟ یہ ایک سادہ سا سوال تھا، مگر اس کے پیچھے ایک پوری کہانی تھی۔ عائشہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ لاہور کی روشنی اب بھی ویسی ہی تھی، مگر آج اس کے دل میں ایک فیصلہ تھا، ایک ہمت تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، اب ملنا ضروری نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں ہلکی سی تکلیف ضرور تھی، مگر اس کے ساتھ ایک سکون بھی تھا، جسے اس نے آخرکار خود کو چن لیا ہو۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر آہستہ سے مسکرائی، ایک ہلکی سی مسکراہٹ جو اس کی جیت کی علامت تھی۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ عائشہ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ادھر کوئی اور نہیں تھا، لیکن عائشہ یہی سوچ رہی تھی، کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ دل میں ہلکی سی دھڑکن کے ساتھ وہ دروازے کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کی آنکھوں میں ایک نیا سوال ابھرا۔ کیا یہ نیا آغاز ہے یا ایک اور امتحان؟ لاہور کی صبح دھیرے دھیرے اپنی روشنی پھیلا رہی تھی۔ عائشہ دفتر پہنچ چکی تھی اور کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہی تھی، مگر دل کی دھڑکن کچھ اور ہی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اس کا نام سوچ رہی تھی، لاہور والا حارث، جس سے اس نے کل آمنے سامنے ملاقات کی تھی۔ اس کے خیال میں وہ لمحے گھوم رہے تھے،
ہر لفظ، ہر حرکت، ہر وہ خاموشی جو دونوں کے درمیان تھی۔ عائشہ خود سے سوال کر رہی تھی کہ کیا اسے دوبارہ فون اٹھانا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے۔ کچھ دیر بعد حارث دفتر میں آیا۔ اس کے قدم آفس کے فرش پر گونج رہے تھے اور اس کی نظریں سیدھی عائشہ پر پڑی۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے ایک معمولی سلام، مگر عائشہ کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی۔ السلام علیکم عائشہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ عائشہ نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وعلیکم السلام، جی سب ٹھیک ہے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی رہی، پھر حارث نے آہستہ سے کہا، کل کی بات کے بعد میں چاہتا تھا کہ آج کام کے دوران بات ہو جائے، مگر لگتا ہے وقت صحیح نہیں تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ سب کچھ ٹھیک محسوس کر رہی ہیں۔ عائشہ نے دل میں سوچا کہ اس کی یہ نرمی اور بے دباؤ باتیں واقعی ہی دل کو سکون دے رہی ہیں۔ آہستہ سے اس نے کہا، جی سب کچھ ٹھیک ہے، بس کچھ پرانی یادیں تھیں جو اچانک یاد آ گئی تھی۔ زینب، جو قریب ہی ڈیسک پر کام کر رہی تھی، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور اپنی کرسی پر جھکی، جیسے وہ جانتی ہو کہ عائشہ دل کی کشمکش سے گزر رہی ہے۔ دور سے دفتر کے باہر کھڑکی سے دھوپ آ رہی تھی اور ہوا کے ہلکے جھونکے عائشہ کے بالوں کو چھو کر گزر رہے تھے، جیسے کسی نے اسے سکون دینے کی کوشش کی ہو۔ دوپہر کے وقت چائے بریک میں زینب اور سارہ کے ساتھ بیٹھ کر عائشہ نے دل کی باتیں کرنے کی ہمت کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ماضی کو دوبارہ زندہ نہیں ہونے دوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ زینب نے سر ہلایا۔ یہ سب سے مشکل لیکن سب سے درست فیصلہ ہوتا ہے اور یہی آپ کو آگے لے جاتا ہے۔ سارہ نے بھی نرمی سے کہا، ہاں، اور یہ فیصلہ آپ کی طاقت کی نشانی ہے۔ کوئی بھی شخص ہو یا لمحہ آپ کا سکون چھین نہیں سکتا۔ شام کے وقت دفتر سے واپس آتے ہوئے عائشہ نے دل میں سوچا کہ آج کا دن اس کے لیے نیا آغاز لے کر آئے گا، مگر دل میں اب بھی ہلکی سی الجھن تھی کہ آیا وہ ماضی کے حارث کو بھلا پائے گی یا نہیں۔ اسی شام دفتر کے باہر کاؤنٹر کے پاس حارث دوبارہ ملا اور اس بار ہلکی سی ہنسی کے ساتھ، آپ تو ابھی تک خاموش ہیں، شاید میری وجہ سے فکر ہوئی ہو۔ عائشہ نے دل میں جواب دیا کہ یہ کسی بھی طرح کی فکر نہیں، بس سوچ کی بات ہے، اور آہستہ سے کہا، نہیں سب ٹھیک ہے۔ حارث نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نرم لہجے میں بولا، کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی رہتی ہے۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں ایک عجیب سا سکون لے آیا، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ ہر بات کو فوراً حل کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ لمحات بس محسوس کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رات کو عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی لاہور کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک فیصلہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ماضی کی یادیں ضرور تھیں، مگر وہ خود کو دوبارہ نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ اپنے حال کو جینا چاہتی تھی اور یہی اس کے لیے سب سے بڑا فیصلہ تھا اور بڑا سبق۔ اسی لمحے ہوا کا ہلکا سا جھونکا آیا، اس نے بالوں کو چھوا اور عائشہ کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل کے اندر سکون اور امید کا یہ لمحہ ایک نئے آغاز کی نوید لے آیا تھا۔ لاہور کا دن دھیرے دھیرے اپنی روشنی پھیلا رہا تھا۔ عائشہ دفتر پہنچی تو دل میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ہلکی سی بے چینی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے اہم ہے، کیونکہ دل کو کچھ پرانی یادیں اور حال کے نئے لمحات ایک ساتھ اس کے سامنے تھے۔ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار آفس کے دروازے کی طرف جاتی تھی، جہاں حارث آتا جاتا رہتا۔ وہ کبھی کبھی اس کی مسکراہٹ دل کے اندر چھو جاتی۔ وہ جانتی تھی کہ ماضی کے درد کو بھولنا آسان نہیں، مگر اب وہ خود کو مضبوط بنا رہی تھی، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ دوپہر کے وقت چائے بریک میں زینب اور سارہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے عائشہ نے کچھ اپنی دل کی باتیں کی۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے ماضی کو دوبارہ زندہ نہیں ہونے دوں گی اور اپنے دل کی سن کر زندگی گزاروں گی، چاہے کوئی کچھ بھی کہے۔ زینب نے سر ہلایا اور اس کے فیصلے کی تائید کی کہ ہاں بے شک
یہ سب سے درست فیصلہ ہے اور یہی آپ کو آگے لے جائے گا۔ سارہ نے بھی نرمی سے ہاں میں سر ہلایا، اور یہی آپ کی طاقت کی نشانی ہے عائشہ، مگر دل کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا خوف بھی تو تھا کہ محبت کے راستے آسان نہیں ہوں گے یا نہیں۔ دفتر کے بعد حارث نے آہستہ سے کہا، عائشہ میں جانتا ہوں کہ آپ مضبوط ہیں، مگر کبھی کبھی دل کی باتیں کہنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ سب کچھ صاف ہو جائے۔ عائشہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اعتماد سب سے بڑی چیز ہے، اور آج میں اپنے دل کی سن رہی ہوں۔ اس شام جب وہ گھر واپس آئی تو فون پر ماں کا پیغام آیا، بیٹی تم ٹھیک ہو؟ لاہور کی زندگی کیسی لگ رہی ہے؟ ہم سب تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ عائشہ نے دل ہی دل میں مسکرا کر جواب دیا، امی سب ٹھیک ہے، زندگی تھوڑی مصروف، مگر میں خوش ہوں، اور آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ماں نے محبت بھرا جواب بھیجا، ہمیشہ یاد رکھو بیٹی، دل کے سکون اور خودداری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ پیغام عائشہ کے دل میں ایک نرمی لے آیا، اور وہ سمجھ گئی کہ محبت، اعتماد اور فیملی کی محبت سب ایک ساتھ چل سکتی ہے۔ اگلے دن دفتر میں حارث کے ساتھ چھوٹی موٹی باتیں، ہلکی ہنسی اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نے دونوں کے دل کو قریب کر دیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ حارث بھی آہستہ آہستہ اس کے دل کے قریب آ رہا ہے، اور یہ محبت کا پہلا قدم تھی جو حقیقت میں بڑھ رہی تھی۔ کام میں ترقی کے کچھ لمحے بھی تھے جہاں دونوں نے مل کر پروجیکٹ پر کام کیا اور ایک دوسرے کی مدد سے مشکل فیصلے کیے۔ عائشہ محسوس کر رہی تھی کہ زندگی میں صرف محبت نہیں بلکہ کام اور ترقی بھی اتنی ہی اہم ہے، اور حارث کے ساتھ یہ سب ممکن لگ رہا تھا۔ شام کے وقت دفتر کے باہر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے عائشہ نے دل میں سوچا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نہ ماضی کی یادیں مجھے روکیں گی اور نہ کوئی خوف۔ میں اب اپنے دل کی سنوں گی، محبت کو سمجھوں گی اور اپنی زندگی میں ترقی کے ہر لمحے کو جیا کروں گی۔ اسی لمحے حارث آفس کے باہر آیا اور مسکرا کر بولا، میں جانتا ہوں کہ آج تم نے دل کی سن کر ایک قدم آگے بڑھایا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ قدم دونوں کے لیے ایک نئی شروعات ہو۔ عائشہ نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ شروعات ہمارے دل کو قریب لے آئے اور ہمیں ایک دوسرے کا سہارا دے، نہ کہ کوئی دباؤ یا خوف۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا کھڑکی سے گزرا اور عائشہ کے بال ہلکے سے حرکت میں آئے۔ دل میں سکون اور امید کے ساتھ وہ جان گئی کہ محبت، اعتماد اور خودداری سب ایک ساتھ ممکن ہے، اور یہی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لاہور کی صبح دھیرے دھیرے اپنی روشنی پھیلا رہی تھی۔ عائشہ دفتر پہنچی تو دل میں ایک ہلکی سی خوشی تھی، مگر ساتھ ہی ایک چھوٹی سی بے چینی بھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حارث کے ساتھ جو لمحے گزرے ہیں وہ ان کے دلوں کو قریب لے آئے ہیں، مگر زندگی میں محبت کے ساتھ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں بھی ضرور آتی ہیں۔ کمپیوٹر کے سامنے کام کرتے ہوئے اس کی نظر بار بار دروازے کی طرف جاتی رہی، اور کچھ دیر بعد حارث آفس میں داخل ہوا۔ اس کے قدم پرسکون مگر پر اعتماد تھے، اور اس کی نظر سیدھی عائشہ کی میز پر پڑی۔ السلام علیکم عائشہ، آپ کی صبح کیسی گزری؟ اس نے نرمی سے پوچھا، اور اس کی آواز میں کوئی دباؤ یا جلدی نہیں تھی، بس ہلکی سی محبت اور خلوص تھا۔ عائشہ نے سر ہلایا، وعلیکم السلام، جی سب ٹھیک ہے، بس کچھ سوچ رہی تھی کہ آج کے دن کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ دوپہر کے وقت چائے بریک میں زینب اور سارہ کے ساتھ بیٹھتے ہوئے عائشہ نے اپنی چھوٹی سی خوشی اور دل کی باتیں کی۔ میں محسوس کر رہی ہوں کہ حارث کے ساتھ کام کرنا اور بات کرنا مجھے سکون دیتا ہے، مگر کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں الجھن پیدا کر دیتی ہیں۔
زینب نے سمجھداری سے کہا، یہی سب سے عام بات ہے عائشہ، ہر تعلق میں چھوٹی آزمائش آتی ہے، مگر اصل طاقت یہ ہے کہ ہم اس کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ سارہ نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ دل کی سن کر اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھے، نہ کہ جلدی میں کسی نتیجے تک پہنچے۔ شام کے وقت دفتر کے باہر حارث اور عائشہ نے کچھ ضروری پروجیکٹس کے بارے میں بات کی اور دونوں نے مل کر ایک مشکل کام کو حل کیا۔ اس دوران حارث نے عائشہ سے کہا، عائشہ، آپ کی سمجھداری اور ثابت قدمی واقعی ہی قابل تعریف ہے، اور یہ ہر دن ہمارے تعلق کو مضبوط بنا رہی ہے۔ عائشہ نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ یہ لمحے اس کے لیے کتنے اہم ہیں، مگر اس خوشی میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی بھی پیدا ہوئی۔ حارث کا فون کسی اور پروجیکٹ کے لیے ایک خاتون ساتھی سے آیا اور وہ چند لمحوں کے لیے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ عائشہ کے دل میں یہ ایک ہلکی سی چبھن پیدا ہوئی۔ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا یہ واقعی معمولی سی بات ہے یا کچھ اور؟ وہ شام میں گھر واپس آئی تو ماں کا پیغام آیا، بیٹی تم ٹھیک ہو؟ کیا لاہور میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے؟ ہم سب تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں۔ عائشہ نے آہستہ سے فون پر جواب دیا، امی، سب ٹھیک ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی الجھنیں ضرور ہیں، مگر میں سنبھال رہی ہوں، اور آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ ماں نے محبت بھرا جواب بھیجا، خوش رہو بیٹی، ہمیشہ یاد رکھو، زندگی میں چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں، مگر اپنے دل کی سننا اور اعتماد رکھنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ رات کے وقت عائشہ دفتر کے دن کے واقعات اور چھوٹی غلط فہمی کو سوچتی رہی، مگر دل میں ایک نرمی اور امید تھی کہ محبت، اعتماد اور ترقی کے لیے دونوں کے لیے مضبوط بنیادیں بنیں گے۔ دن آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا۔ دفتر میں روشنی اور ہلکی ہلکی گفتگو تھی۔ عائشہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تھی، مگر دل کی دھڑکن کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ کل کی چھوٹی سی غلط فہمی اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی، کیا وہ حارث کے دل کو صحیح سمجھ پائی ہے یا نہیں۔ چائے بریک کے وقت حارث آہستہ سے اس کے پاس آیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عائشہ، کل کی بات کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کچھ صاف کر لیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ سوچ رہی تھی اور شاید میں غلط سمجھ گیا ہوں۔ عائشہ نے دل کی گھبراہٹ محسوس کی، مگر آہستہ سے کہا، جی، واقعی کچھ غلط فہمی ہو گئی تھی اور میں نے اسے زیادہ اہمیت دے دی۔ حارث نے نرمی سے کہا، چلو پھر سب کچھ صاف کر دیا جائے، ہم دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر عائشہ کے دل میں سکون پیدا ہوا۔ دل کی الجھن آہستہ آہستہ دور ہوتی گئی اور وہ محسوس کرنے لگی کہ محبت صرف دل کی سننے اور اعتماد کرنے سے بڑھتی ہے۔ دفتر کے بقایا دن دونوں نے پروجیکٹ پر مل کر کام کیا۔ چھوٹی چھوٹی ہنسی، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا اور محبت کے ہلکے لمحات دونوں کے دل کو بہت قریب کر رہے تھے۔ حارث کا نرم انداز اور عائشہ کی محتاط مگر کھلی شخصیت ان کے تعلق میں ایک خوبصورت توازن پیدا کر رہا تھا۔ شام کے وقت گھر واپس آ کر عائشہ نے ماں کو فون کیا۔ دل میں ایک نرمی تھی اور اس نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ ماں کو حارث کے بارے میں بتا دیا جائے۔ امی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ لاہور میں ایک شخص ہے، حارث، جس کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ ماں کی آواز میں حیرت تھی، مگر محبت بڑا لہجہ بھی تھا۔ بیٹی، تم خوش ہو تو یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو، دل کی سننا ضروری ہے، اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔
عائشہ نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ ماں کی باتیں اس کے دل کو سکون دے رہی ہیں اور وہ خود بھی اس تعلق میں اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ رات کو کھڑکی کے پاس کھڑی لاہور کی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے عائشہ نے دل میں سوچا، چھوٹی غلط فہمی حل ہو گئی اور محبت کے یہ لمحے دل کو خوشی دے رہے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اب ہم آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہیں اور اعتماد اور محبت کے ساتھ ترقی کریں گے۔ ہوا کے نرم جھونکے نے بال ہلائے اور عائشہ کے دل میں امید اور سکون کے ساتھ یہ یقین پیدا ہوا کہ محبت، اعتماد اور حقیقت پسندی سب ایک ساتھ ممکن ہے۔ لاہور کی صبح آج کچھ مختلف سی تھی۔ ہوا میں ایک ہلکی سی تازگی تھی اور عائشہ کے دل میں بھی ایک نرم سا سکون اتر رہا تھا، جیسے کل کی الجھن کے بعد آج سب کچھ واضح ہو چکا ہو۔ وہ دفتر پہنچی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی اور دل میں ایک نیا اعتماد، جیسے اس نے اپنے دل اور احساسات کو سمجھنا سیکھ لیا ہو۔ دفتر میں معمول کے مطابق کام شروع ہوا، مگر آج ایک فرق تھا۔ عائشہ اور حارث کے درمیان وہ جھجک کم ہو گئی تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اب ان کی باتوں میں ایک اپنائیت تھی، ایک نرمی تھی، جیسے دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو قبول کر رہے ہوں، بغیر کسی جلدی کے، بغیر کسی دباؤ کے۔ دوپہر کے وقت جب وہ دونوں ایک ہی میز پر بیٹھ کر اہم کام کی تفصیل دیکھ رہے تھے تو حارث نے آہستہ سے کہا، مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، کوئی بناوٹ نہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جی، اور شاید یہی چیز ہر رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات تھی، مگر اس میں ایک گہرا احساس چھپا تھا۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے بغیر کسی اعلان کے، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ اسی دن دفتر میں ایک نیا موقع سامنے آیا، ایک بڑا منصوبہ جس کے لیے ٹیم میں سے صرف ایک شخص کو منتخب کیا جانا تھا، اور سب کی نظریں عائشہ اور حارث پر تھیں، کیونکہ دونوں نے پچھلے کاموں میں بہترین کارکردگی دکھائی تھی۔ یہ ایک موقع تھا، مگر ساتھ ہی ایک چھوٹی سی آزمائش بھی۔ چائے کے وقفے میں زینب نے آہستہ سے کہا، اگر تم دونوں میں سے کسی ایک کو چنا گیا تو کیا ہوگا؟ عائشہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سوال ابھرا، کیا کامیابی کبھی رشتوں کے درمیان فاصلے پیدا کر سکتی ہے؟ شام کے وقت جب نتیجہ آیا تو اعلان ہوا کہ اس منصوبے کے لیے عائشہ کو منتخب کیا گیا ہے۔ پورے دفتر میں خوشی کی فضا تھی، سب اسے مبارکباد دے رہے تھے، مگر عائشہ کی نظر صرف ایک شخص کو ڈھونڈ رہی تھی۔ حارث۔ وہ تھوڑا فاصلے پر کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک خاموشی تھی، جیسے وہ خوش بھی تھا اور کچھ سوچ بھی رہا تھا۔ عائشہ کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی آئی اور لگا، کیا وہ واقعی خوش ہے یا کچھ اور؟ حارث اس کے پاس آیا اور نہایت سادہ لہجے میں بولا، مبارک ہو، تم واقعی اس کی حقدار ہو۔ اس کے الفاظ سچے تھے، مگر عائشہ کو لگا جیسے ان کے درمیان ایک ہلکی سی دوری آ گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ کچھ کہہ نہ سکی، بس اتنا ہی بولی، شکریہ۔
یہ ایک چھوٹی سی آزمائش تھی، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی تلخی، بس ایک خاموشی جو دلوں کو پرکھ رہی تھی۔ رات کو جب عائشہ کھڑکی کے پاس کھڑی لاہور کی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی تو اس نے اپنی امی کو فون کیا۔ امی، آج مجھے ایک بڑی کامیابی ملی ہے۔ امی کی آواز خوشی سے بھر گئی اور ماشاءاللہ بیٹا، ہمیں تم پر فخر ہے، ماں خوشی سے کہنے لگی۔ عائشہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، امی ایک بات اور ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا حارث کے بارے میں، وہ بہت اچھا انسان ہے، مگر آج مجھے لگا شاید کامیابی کبھی کبھی دلوں میں فاصلے ڈال دیتی ہے۔ امی نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، اگر رشتہ سچا ہو تو کامیابی فاصلے نہیں بڑھاتی بلکہ فخر پیدا کرتی ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ بات عائشہ کے دل میں اتر گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی الجھن کو آہستہ سے حل کر دیا ہو۔ اگلے دن دفتر میں جب وہ حارث سے ملی تو اس نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، مجھے لگا تھا شاید آپ خوش نہیں ہیں۔ حارث نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، میں کیوں خوش نہیں ہوں گا؟ تمہاری کامیابی میری خوشی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ وہ مسکرا دی، ایک سچی ہلکی سی مسکراہٹ۔ اب ان کے درمیان صرف محبت نہیں تھی بلکہ اعتماد بھی تھا۔ اور یہی اصل رشتہ ہوتا ہے شاید۔ لاہور کی شام اپنے نرم رنگوں میں ڈھل رہی تھی اور دفتر کی کھڑکیوں سے باہر پھیلتی روشنی جیسے کسی نئی شروعات کا اشارہ دے رہی تھی۔ عائشہ اپنی میز پر بیٹھی کام سمیٹ رہی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی ہلچل تھی، جیسے کچھ انکہی باتیں اب خود ہی لفظ بنانا چاہتی ہوں۔ اسی لمحے حارث اس کے قریب آیا اور نہایت سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بولا، اگر وہ چند لمحے دے سکے تو وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ دونوں دفتر کے ایک پرسکون کونے میں آ کر رک گئے، جہاں شام کی مدھم روشنی، ہلکی سی خاموشی تھی۔ حارث نے کچھ توقف کے بعد کہا کہ وہ کافی دنوں سے محسوس کر رہا ہے کہ عائشہ کے ساتھ وقت گزارنا اسے ایک عجیب سکون دیتا ہے، اور اب وہ اسے صرف ایک ساتھی کے طور پر نہیں دیکھتا۔ یہ الفاظ سادہ تھے مگر سچے تھے۔ عائشہ کے دل میں ایک ساتھ کئی احساسات جاگ اٹھے، ماضی کا درد، حال کی نرمی اور مستقبل کا ایک دھندلا سا امکان۔ اس نے آہستہ سے کہا، اسے ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ پہلے بھی یقین کر کے ٹوٹ چکی ہے۔ حارث نے بہت خوبصورت موقع ضرور دینا چاہتا ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل میں جیسے ایک نرم سی روشنی اتر گئی۔ اسی دوران دفتر میں اعلان ہوا کہ ایک اہم ترقیاتی موقع کے لیے حارث کو دوسرے شہر بھیجا جا رہا ہے۔ یہ خبر سن کر عائشہ کے دل میں ہلکی سی اداسی آئی، مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے مسکرا کر اسے مبارک دی۔ حارث نے بھی ہلکے سے کہا کہ شاید یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا امتحان ہے، اور عائشہ نے پہلی بار پورے یقین سے جواب دیا کہ اب وہ کسی بھی امتحان سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس کے لہجے میں ایک نئی مضبوطی تھی، جیسے اس نے خود سے وعدہ کر لیا ہو کہ وہ اب اس بار ڈر کی بجائے اعتماد کے